رجائے مطلوبیت کیا ہے اور کون کون سے اعمال رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیے جا سکتے ہیں۔ رجا کے معنی ہیں امید، مطلوبیت یعنی کوئی چیز ایسی ہو کہ جو چاہی گئی ہو۔ مطلوبیت یعنی آپ کہتے ہیں نا طلب کرنا، کسی سے طلب کرنا یعنی کیا؟ مانگنا۔ مطلوب ہونا یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کو مانگوں۔ طلب خود مانگنا، مطلوبیت یعنی چاہنا کہ یہ چیز ہو، درست؟ کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو چاہنا، یوں سمجھ لیں آپ۔ رجائے مطلوبیت یعنی اس امید سے کسی کام کو انجام دینا کہ شاید خدا نے اس کو ہم سے چاہا ہو، یہ ہے رجا کا معنی۔ کسی بھی عمل کو اس نیت اور قصد سے انجام دینا کہ شاید خدا نے یہ چیز ہم سے چاہی ہو اور ہم سے مانگی ہو اور ہمیں کہا ہو کہ یہ کام کرو یا اس کام کو نہ کرو، درست؟ یہ ہر اس جگہ پر یہ نیت کی جا سکتی ہے جس کا مطلوب ہونا ہمارے لیے کنفرم نہ ہو۔ مثلا غسل جمعہ، اگر آپ فقہا کی توضیح المسائل کھولیں تو وہاں پر انہوں نے غسل کے مستحب غسلوں کی 2 فہرستیں جاری کی ہیں، درست؟ ایک شاید آغا سیستانی کا میرا خیال ہے 634 ہے، میرا خیال ہے مسئلہ نمبر، اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں، جو آغائے خوئی و خمینی میں 650 اور 51 بنتا تھا، ہاں 634 اور 635 میں 2 فہرستیں انہوں نے بیان کی ہیں مستحب غسلوں کی۔ ایک غسل وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے مانا ہے کہ یہ ان کے نزدیک ثابت ہیں کہ یہ مستحب غسل ہیں، لہذا اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اس کو رجا کی نیت سے کریں یا کیا کریں، لہذا کہتے ہیں کہ ان مستحب غسلوں کو اگر ان کے آپ انجام دیں تو یہ وضو سے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فہرست انہوں نے بیان کی 635 میں کہ کچھ فقہا نے ان کو بھی مانا ہے مگر ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں عرض کروں، ان کا ایک جملہ ہے، لیکن جو غسل بطور رجا کے کیے جائیں ان میں وضو کافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ان کے نزدیک شرعاً ثابت، انہوں نے انسان ان تمام غسلوں کے ساتھ جن کا مستحب ہونا شرعاً ثابت ہو گیا ہے، جو مسئلہ نمبر 634 میں بیان ہوئے ہیں، ان غسلوں کے ساتھ سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جن میں وضو کی شرط ہے اور وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو بعد والے ہیں وہ کیونکہ ثابت نہیں ہیں اس لیے ان کو رجا کی نیت سے انجام دیں، درست؟ بس جہاں پہ بھی کہیں آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ چیز شریعت میں ثابت ہے، آغا سیستانی کے نظریے میں یہ ثابت نہیں ہے، تو اس عبادت کو آپ رجا کی نیت سے انجام دیں۔ اب اتنی ساری مثلا آپ مفاتی اٹھائیں، یہ عمل وہ عمل، یہ کام وہ کام، اب آپ کس چیز کا جا کے آغا سیستانی سے پوچھیں گے یا آغا خامنائی سے پوچھیں گے؟ تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے لیے تو کنفرم نہیں ہے نا کہ یہ انہوں نے مانا یا نہیں مانا، تو آپ ان تمام اعمال کو جو مفاتی میں موجود ہیں آپ رجا کی نیت سے انجام دیں، اور اگر غسل وغیرہ ہیں تو اس کے بعد وضو بھی کریں، درست؟ ہاں غسل جمعہ ہے یا بعض اور غسلیں جو انہوں نے وہاں پر بیان کیے ہیں وہ ان کے نزدیک کیونکہ ثابت ہیں، لہذا ان کو آپ مستحب کی نیت سے بھی انجام دے سکتی ہیں، اور اس کے بعد وضو کی بھی آپ کو ضرورت اگر آپ آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں تو نہیں پڑے گی۔ بس ہر وہ عمل جو آپ کے کان تک پہنچے کہ مثلا روایت میں یوں آیا ہے، مثلا ائمہ نے یوں فرمایا ہے، حدیثیں آتی ہیں نا بہت ساری کہ جی مثلا فرض کریں یوں کرو یا یہ پڑھو یا یہ دعا یا وہ، اب پتہ نہیں کہ امام نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو حدیث کی سند کا بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ کس کتاب سے نقل ہوئی ہے، آپ رجاءً اس پر عمل کر سکتی ہیں۔ تو رجا کا دروازہ کھلا ہے، ہر وہ عبادت اور عمل کہ جو آپ تک پہنچے اور اس کا مطلوب ہونا کہ خدا نے یہ چاہا ہے کہ یہ کرو یا نہ کرو، یہ کنفرم نہ ہو آپ کے مرجع کے اعتبار سے آپ کے لیے، تو آپ اس عمل کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دے سکتی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دوں اور کلیئر کرنے کے لیے مسئلہ جو روز پیش آنے والی مسائل میں سے ہے۔ مثلا بہت مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں جی مثلا 2-3 میتیں ایک ساتھ ہوگی تو ہم ایک نماز وحشت پڑھ سکتے ہیں سب کے لیے؟
یہ تو آپ لوگوں کا فتویٰ ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے، آغا سیستانی نہیں اجازت دیتے۔ اس قسم کے موارد میں عام طور پہ فقہا اسی طرح کا پھر جواب دیتے ہیں کہ رجا، کیونکہ یہ طے نہیں ہے کہ آپ سب کے اوپر ایک نماز پڑھیں، اصل تو یہ کہ ہر ایک کے اوپر ایک نماز ہونی چاہیے، تو یہ طے نہیں ہے ہمارے لیے، لہٰذا آپ رجا کی نیت سے پڑھ لیں۔ شاید ہو سکتا ہے، وہی والی بات ہے، اگر واقع میں ہوگا ایسا کوئی مسئلہ تو ٹھیک ہے، سب کو ثواب پہنچے گا، ورنہ ایک مستحب نماز ہو جائے گی، اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا، آسمان کوئی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں رجا کی نیت سے نا، آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ تو فتویٰ بیان کر رہی تھیں، آپ لوگ فتوے کے طور پر بیان کر رہی تھیں، لیکن اس کو رجا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اگر یہی مراد تھی تو ٹھیک ہے، اشکال نظر درست۔ بس کوئی بھی مثلا نماز کو پھیلا، اصل ٹائم یہ آغا سیستانی کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس لیے میں آغا خوئی کی مثال دے رہا ہوں۔ مثلا آغا خوئی کہتے ہیں کہ بالکل جب جیسے یہ جو سرخی ختم ہوتی ہے نا، گزرتی ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ گزرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد سمجھے وہی بس تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں آپ نماز کو پھیلا پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نماز ہی گھنٹے بعد پڑھ رہی ہیں، اب نماز کو پھیلا پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ رجا کی نیت سے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر واقع میں وہی مسئلہ ہو جو آغا سیستانی کا ہے، آغا سیستانی کہتے ہیں جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ نماز کو پھیلا درمیان میں پڑھ سکتے ہیں، اگر واقع مسئلہ یہی ہوا تو ثواب مل جائے گا نماز کو پھیلا کا، اور اگر یہ نہیں ہوا مسئلہ تو بہرحال ایک مستحب نماز کا ثواب آپ کو انشاءاللہ پروردگار عالم ہے، وہ آپ کو خالی ہاتھ قطع نہیں لوٹائے گا، درست، کچھ نہ کچھ دے کر ہی آپ کی جیب گرم کر کے ہی آپ کو بھیجے گا، بے فکر رہیں آپ، درست۔ تو یہ کام آپ کر سکتی ہیں۔ بس خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ عمل کہ جو شرعاً ثابت نہ ہو، اس کا مستحب ہونا یا اس کا مطلوب ہونا، تو اس کو آپ رجا کی نیت سے۔ ایک اور مثال مجھے یاد آئی، قبروں پہ جا کے آپ اگربتیاں جلاتی ہیں، آئے بارک اللہ، اس میں بھی فقہا سے پوچھے، کہتے ہیں رجا کی نیت سے اشکال نہ دارا، پانی چھڑکنا وغیرہ تو بلاخر بعض روایتوں میں، لیکن وہی والی بات ہے، آغا سیستانی اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، رجا کی نیت سے آپ کریں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھول چھڑکنے کی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ پانی چھڑکنے کا بعض روایتوں میں ہے، یا انگلیاں گاڑ کے مثلا قل پڑھنا 7 مرتبہ یا انا انزلنا پڑھنا، یہ تو ہے۔ تو یہ بھی البتہ یہ پہلی جب دفن ہوتا ہے اس وقت کے لیے تو ہے، حالانکہ 2 ہفتے بعد آپ گئی ہیں، ہر جانے پہ ہے یا نہیں ہے، ایک مرتبہ تو فقی نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی ہر دفعہ جانے پہ نہیں ہے، تو کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر پتہ نہ ہو کہ ہے نہیں ہے تو رجا کی نیت سے کر لیں، کوئی حرج۔ بس ہر وہ فعل یا عمل یا عبادت کہ جس کا کنفرم آپ کے لیے نہ ہو کہ یہ شریعت نے اس کو مانگا ہے ہم سے، چاہے مستحبی کے عنوان سے، اس کو آپ رجا کی نیت سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مفاتی پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو چند چیزوں کو چھوڑ کر رجا کی نیت سے عمل کریں اس کے اوپر۔ مفاتی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اتنے سارے اعمال ہیں کہ جس کا سب کے بارے میں معلوم نہیں، ہم قسم نہیں کھا سکتے کہ آغا سیستانی سب کو مانتے ہوں، لہذا آسان حل یہی ہے کہ آپ 15 شعبان کے اعمال کر رہی ہوں یا رجب کے اعمال کر رہی ہوں یا کوئی بھی بلاخر اعمال، آپ اس کو رجا کی نیت سے انجام دیں، تو نہ آپ کی گردن پھنسے گی نہ ہی آپ کو کوئی اور مشکل پیش آئے گی عملی اعتبار سے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين